بخل کرنے والے اور بخل کی ترغیب دینے والے کا انجام بیان کر دیا، جسے ہم گناہ بھی تصور نہیں کرتے، معاشرتی برائی تصور نہیں کرتے، یہ ایک عمل اس قدر کبھی ہے کہ رب ذوالجلال کے انکار کرنے کے مترادف ہے، اس کی ربوبیت کی تکذیب کرنے کے مترادف ہے، اور اپنے رب کی نعمتوں، رحمتوں، انعامات سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ بخل اس آیت کریمہ میں کیوں بیان کیا گیا؟ اگر آپ سورہ الحدید کو پڑھیں، اس ساری سورت کا جو خلاصہ کلام ہے، اس ساری سورت کا جو محاصل ہے، موضوع ہے، عنوان ہے، وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ بخل ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے روک رہا ہوتا ہے۔ جب لوگوں کا اپنے رب پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ دولت کو اپنا کسب سمجھتے ہیں، پھر وہ اسے اپنی محنت سمجھتے ہیں، اور اپنا کسب سمجھتے ہوئے وہ اس دولت پر اترا کر زمین پر چلنے لگتے ہیں، رعونت کے ساتھ پھرنے لگتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ رب ذوالجلال جب ایسے لوگوں کو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کے عقائد متزلزل ہوتے ہیں، جن کی شخصیت تذبذب کا شکار ہوتی ہے، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، جب اللہ انہیں مال و دولت عطا کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں، رعونت کے ساتھ زمین پر پھرتے ہیں، اور اس مال کو اپنا کسب سمجھ کر اپنے تک روک کے بخل کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب رب ان سے مال واپس لے لیتا ہے تو پھر شکوہ و زاری شروع کر دیتے ہیں، گریہ شروع کر دیتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی نعمتوں کے واپس ہو جانے پر از حد اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی عمل کو اللہ رب العزت نے بیس بنا کر سورہ القلم کی آیت نمبر 17 سے لے کر 27 تک 10 آیات میں ایک واقعے کا ذکر کیا۔ اِذْ أَقْسِمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب یمن کے لوگوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی جلدی جلدی اٹھ کے اپنے تیار باغ کا پھل اتار لیں گے اور اپنی کھیتی کو کاٹ لیں گے، جب انہوں نے یہ قسم کھائی اور غریب کا حق منہا نہ کیا، غریب کا حق ادا کرنے کا عہد نہیں کیا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب، جس طرح ہم نے یمن کے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح جلدی اٹھیں گے اور جلدی جلدی اپنے باغ کا پھل اتار لیں گے اور کسی یتیم، مسکین، نادار اور ضرورت مند کو اپنے باغ میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے، تو رب ذوالجلال نے اس عہد کی وجہ سے راتوں رات پھرنے والا ایک عذاب اتارا، جس نے ان کے تیار باغ کو اس طرح کر دیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے۔ جب آپ مارچ کے مہینے میں دیکھیں گے لوگ گندم اٹھا لیں گے، جس طرح کٹی ہوئی فصل ہو جاتی ہے۔ اور ایک مزید روشن مثال دوں، جب فصل کٹ جائے تو بعض لوگ اس کو جلا دیتے ہیں۔ جلی ہوئی کھیتی کی جو حالت ہوتی ہے، جب رات کو وہ پھرنے والا عذاب آیا، ان کے پکے ہوئے تیار باغ کا یہ منظر ہو گیا تھا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، صبح ہوئی تو رب ذوالجلال کے عذاب نے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ان کے باغ کو برابر کر دیا تھا۔ انہیں کوئی خبر نہیں تھی، وہ گھر سے جلدی جلدی نکلتے ہیں، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور چپکے چپکے یہ کلام کرتے جاتے ہیں، جلدی جلدی اٹھو، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، اور اتنے جلدی اٹھو کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں داخل بھی نہ ہونے پائے، وہ تم سے اپنے حق کا مطالبہ بھی نہ کرنے پائے، اور جو رب نے تمہارے مال میں اس کا حصہ رکھا ہے وہ اس کا سوال بھی تم سے نہ کرنے پائے۔ جب وہ یہ قسم کھا کر چیمگوئیاں کرتے ہوئے جلدی جلدی ایک دوسرے کو پکار کر اپنے باغ کے قریب ہوتے ہیں، اپنے باغ کی حالت دیکھتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے باغ کو دیکھ کر فلما رأوها قالوا، ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے انا لضالون، کہ ہم اپنے باغ کا راستہ بھول گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہی میں ایک زیرک انسان تھا،
وہ کہتا ہے تم اپنے باغ کا راستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، بلکہ رب نے ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ سامعین محتشم، جب بندے کا رب پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اس کا یقین کامل اللہ کی ذات سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان تذبذب کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ دنیاوی حرص میں پڑتا ہے، لالچ میں پڑتا ہے، طمع میں پڑتا ہے، دنیاوی کیفیات اس کے تن پر اس طرح غالب آتی ہیں کہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنے تک محفوظ کر کے خود پر اس کو قادر جانتے ہوئے جب لوگوں کا حق کھانا شروع کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے دین سے ہٹاتا نہیں ہے، بلکہ بل نحن محرومون، رب اسے دین سے محروم فرما دیتا ہے۔ لیکن ایمان والوں کی عادت یہ ہوتی ہے، ان کا رب پر یقین ایسا پختہ ہوتا ہے کہ رب ان ظاہر و باطن کی، آتے جاتے حالات کی، چڑھتے ڈوبتے سورج کی کیفیات سے مستغنی کر دیتا ہے۔ پھر ان کا عمل یہ ہوتا ہے، اگر رب ذوالجلال انہیں نعمت و اکرام سے نوازتا ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنی نعمتیں حکمتاً امتحاناً ان سے واپس لے لیتا ہے تو وہ اس کی بارگاہ میں صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے، دینے والا بھی خدا ہے، لینے والا بھی خدا۔ سامعین محتشم، لیکن بخل ایسا قوی عمل ہے جو اس ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ بخل ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جو ہمارے من میں عبادت کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ بخل ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اپنے رب کی محبت و معرفت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ بخل کی بہت سی تعریفات کی گئی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بخل کنجوسی کو کہا جاتا ہے، کسی کے حق کو روک لینا بھی بخل کہلاتا ہے۔ اور امام باقردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں البخل هو الامساک حیث ينبغی البذل۔ بخل یہ ہے کہ جو شرعاً عادتاً روایتاً مزاجاً خرچ کرنا جہاں واجب ہو جائے وہاں بندہ خرچ نہ کر رہا ہو، یہ بخل ہے۔ لیکن ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے استاد صاحب، ہم صرف بخل کی طرف نہیں جاتے، غریب کو اس کا حق دینے سے روگردانی نہیں کرتے، یتیم تک اس کا مال پہنچانے سے انحراف نہیں کرتے، مسکین کی ضرورت پوری کرنے سے صرف اعراض نہیں کرتے، بلکہ ہم دو حالتوں کی انتہا پر رہتے ہیں، یا تو ہم از حد درجہ بخیل ہوتے ہیں یا پھر از حد درجہ اسراف کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بخل یہ ہے کہ آپ اللہ نے جو خرچ کرنا جہاں واجب کر دیا ہے اگر وہاں خرچ نہ کریں تو یہ بخل ہے، اور جہاں خرچ کرنا واجب نہ تھا، ضروری نہ تھا، وہاں خرچ کر رہے ہوں، یہ اسراف ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک طرح سے بخیل بھی ہوتے ہیں اور ایک طرح پر از حد خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہماری عادت یہ ہوتی ہے، ہم کنجوسی بھی کرتے ہیں اور اسراف بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہن، بھائی، رشتہ دار، غریب، مسکین، یتیم، نادار ہم سے سوال کرتا ہے، ہمارے مال پر اللہ کے عطا کردہ حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اور ہماری تحریک پر وہ دامن دستے طلب کا دراز کرتا ہے اور ہم سے داد رسی کا سوال کرتا ہے، ہم از حد درجہ بخل کرتے ہوئے اس کے لیے دروازے کو بند کر دیتے ہیں اور اس کی مدد بھی نہیں کرتے۔ اور وہیں اگر کسی دوست کی شادی آ جاتی ہے، کسی عزیز کی شادی آ جاتی ہے، پھر وہاں لاؤ لاپ کی باتیں ہوتی ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، تماش بینی ہوتی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، بہم شرع کا حد درجہ انکار کیا جاتا ہے۔ ایسے لاؤ لاپ کے کام میں جہاں خرچ کرنا ضروری نہ تھا وہاں خرچ کر کے ہم ایک ہی وقت میں اسراف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور غریب کا حق نہ دے کر بخیل بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہم نے بخل سے بھی بچنا ہے اور اسراف سے بھی، اور درمیانی راستے پر چلنا ہے۔ درمیانی راستہ یہ محمود راستہ ہے۔ فرمایا گیا والمحمود هو الوسط، محمود راستہ بخل اور اسراف کا درمیانی راستہ ہے۔ وَهُوَ الْجُودُ وَالسَّخَاءُ، وہ جود و سخا ہے، وہ اللہ کے راستے پر خرچ کرنا ہے، وہ عطا کردہ نعمتوں کو مخلوق پر لٹانا ہے، وہ مظلوم کی مدد کرنا ہے، اور وہ بدمست ہاتھیوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنا ہے۔ تو سامعین محتشم، اب دیکھ لیجئے
ہم ان دونوں تہاؤں میں رہتے ہیں، بخل کی طرف جاتے ہیں اور اسراف کی طرف جاتے ہیں۔